گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں ایتھن نامی ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ زمین کا آدمی تھا، جس زمین پر وہ کاشت کرتا تھا اس سے گہرا تعلق تھا۔ اس کے دن موسموں کی تال سے بھرے ہوئے تھے اور اسے اپنے کام پر بڑا فخر تھا۔ ایتھن کا فارم اس کی زندگی تھی اور اس نے اپنی توانائی کا ہر اونس اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایتھن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لیام تھا، ایک روشن اور متجسس لڑکا جس کا دل آسمان جتنا بڑا تھا۔ چھوٹی عمر سے لیام اپنے والد کے پیچھے کھیت کے ارد گرد چلا گیا، اسے بیج بوتے، فصلوں کی دیکھ بھال اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا۔ ایتھن نے امید ظاہر کی کہ ایک دن لیام فارم سنبھالے گا اور خاندانی روایت کو جاری رکھے گا۔ لیکن جیسے جیسے لیام بڑا ہوا، اس کی دلچسپیاں اس زندگی سے ہٹنے لگیں جس کا اس کے والد نے تصور کیا تھا۔ ایتھن نے کھیت کی زندگی کی سادگی میں خوبصورتی دیکھی۔ لیام گاؤں سے باہر کی دنیا سے متوجہ ہوا۔ اس نے دور دراز مقامات کو تلاش کرنے، نئی چیزوں کے بارے میں سیکھنے اور افق سے پرے موجود چیزوں کو دریافت کرنے کا خواب دیکھا۔ موسم گرما کی ایک شام، جب سورج آسمان میں ڈوب رہا تھا، کھیتوں پر سنہری رنگت ڈال رہا تھا، لیام اپنے والد کے پاس پہنچا۔ ابا، اس نے کہا، میں حال ہی میں بہت سوچ رہا ہوں۔ مجھے فارم بہت پسند ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے دیکھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایتھن نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کا دل فخر اور غم کے مرکب سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا، لیکن اس نے اسے آسان نہیں بنایا۔ او لیام، اس نے شروع کیا، یہ فارم ہمارے خاندان میں نسلوں سے ہے۔ یہ ہماری روزی روٹی ہے، ہماری میراث ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل آپ کو کسی اور سمت کھینچ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خوابوں کی پیروی کریں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ لیام نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں عزم سے بھر گئیں۔ میں کروں گا باپ، میں اس جگہ کو کبھی نہیں بھولوں گا اور میں واپس آؤں گا۔ لیکن مجھے اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے اپنا راستہ تلاش کیا ہے۔ اور اس طرح بھاری دل کے ساتھ ایتھن نے دیکھا جب لیام اپنا سامان باندھ کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں، جیسا کہ ایتھن اکیلے فارم میں کام کرتا تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بار کی جاندار چہچہاہٹ کی جگہ فصلوں کے ذریعے ہوا کی خاموش سرسراہٹ نے لے لی۔ لیام اس دوران شہر میں ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ اس نے خود کو اپنی پڑھائی میں غرق کر دیا، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھا۔ اس نے نئے طریقے اور اختراعات دریافت کیں جو کھیتی باڑی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے حاصل کردہ ہر نئے علم کے ساتھ اپنے والد کے بارے میں سوچتا تھا۔ سال گزر گئے اور ایک دن لیام گاؤں واپس آیا، لیکن وہ وہی لڑکا نہیں تھا جو چلا گیا تھا۔ اب وہ ایک آدمی تھا، علم اور تجربے سے لیس، اس نے جس کی تلاش کی تھی۔ اس نے اپنے والد کو کھیتوں میں مٹی پر جھکا ہوا پایا، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے تھا۔ باپ، او لیام نے پکارا، اور ایتھن نے اوپر دیکھا۔ حیرت اور خوشی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ لیام، تم واپس آ گئے ہو، ایتھن نے کہا، اس کی آواز جذباتی تھی۔ میرے پاس ہے، لیام نے جواب دیا، اور میں اپنے ساتھ کچھ لایا ہوں۔ اس نے خیالات اور منصوبوں سے بھری ایک نوٹ بک نکالی۔ یہ کھیتی باڑی کے نئے طریقے ہیں، ایسے طریقے جو ہمارے کام کو آسان اور زیادہ نتیجہ خیز بنائیں گے۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں والد۔ میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، اس کو جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک ساتھ ایتھن اور لیام کام کرنے لگے۔ انہوں نے نئی تکنیکیں متعارف کرائیں، جدید آلات کے ساتھ تجربہ کیا اور فارم کو تبدیل کیا۔ زمین ایسی پھلی پھولی جیسے پہلے کبھی نہیں تھی، بہت ساری فصلیں دیتی تھیں جو نہ صرف ان کے خاندان کے لیے بلکہ پورے گاؤں کو فراہم کرتی تھیں۔ آخر میں ایتھن نے محسوس کیا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو روایت کی جڑیں دی تھیں، لیام جدت کے پنکھ لے کر آیا تھا۔ فارم جو کبھی زمین کا ایک سادہ سا ٹکڑا تھا، پرانے کو نئے کے ساتھ جوڑنے کی طاقت کا ثبوت بن گیا تھا۔ اور اس طرح باپ اور بیٹے نے شانہ بشانہ کام کیا۔ ان کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ انہوں نے اس زمین کی پرورش کی جس نے ان کی پرورش کی تھی۔